لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. میرے بھائی اس وقت اللہ کو نہ ماننے والے اور فساق اور فجار، گناہ کرنے والے، ڈرگ پینے والے، لڑکیوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے، میوزک سننے والے، کلبوں میں جانے والے، یہ سارے جن مزوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر یہ مت سمجھ کے یہ مزے میں پڑے ہیں، یہ تو دھوکہ ہے. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. یہ مزہ تھوڑے دنوں کا ہے، یہ مزہ تھوڑے ٹینز میں پہنچتے ہیں، وہاں سے یہ مزہ شروع ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ لیٹ 40s تک، زیادہ سے زیادہ. اور ہوتا تو یہی ہے کہ 2-3 سال مزہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جیل کے چکر شروع ہو جاتے ہیں، کورٹوں کے چکر شروع ہو جاتے ہیں، اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی تفریق شروع ہو جاتی ہے. آج اس سے الگ ہوا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور اس کو بھولنے کے لیے دوسری کو تلاش کر رہا ہے، وہ بھی بیچاری ایسی ہی نکلی. یہ پورا ایک سائیکل چلتا رہتا ہے قبر تک. تو یہ قبر میں جہنم کا تجربہ کرے گا، اس سے پہلے یہ چھوٹی جہنم ہے دنیا میں. اس قسم کی لذتوں میں منہمک لوگوں کو اپنی خود کی لائف پر کانفیڈنس نہیں ہوتا، سیکیورٹی بالکل نہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نیکسٹ منٹ میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. خوف ہر وقت کہ کہیں پولیس نہ آ جائے، کہیں گرفتار نہ کر لے، کہیں کوئی مجھے قتل کرنے کے لیے نہ آ جائے، کہیں یہ میری گرل فرینڈ چھوڑ کر نہ چلی جائے. ہر وقت یہ خوف رہتا ہے. ظاہری لذت، دل دماغ کا سکون ختم ہو جاتا ہے. اور اگر اس قسم کے بھائی اس وقت میری یہ گفتگو سن رہے ہوں یا بعد میں کسی کو کیسٹ کے ذریعے سننے کا موقع ملے، تو میں اس کو یقین دلاتا ہوں میرے رب کے بھروسے پر اور میرے رب کے وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے کہ اس وقت بھی اگر 2 آنسو بہا کر تو اللہ کا ہو جائے گا تو 2-4 دن میں اللہ تیرے سارے مسائل کو حل کر دے گا. ابھی بھی چانس ہے تیرا. اللہ سے تعلق جوڑو میرے بھائیوں، اللہ سے تعلق جوڑو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قاعدہ اور ترتیب کیا ہے؟ گناہ کرنے سے پہلے دل میں کیا سوچو؟ میرا اللہ پکڑ لے گا مجھے، میرا اللہ مجھے اس وقت یہ مت سوچو کہ اللہ غفور الرحیم ہے. یہ شیطانی خیال ہے، یہ شیطانی خیال. اللہ پکڑ لے گا. میں کلب میں جا رہا ہوں، وہاں اگر میری روح نکل گئی تو؟ یو پی کے ایک علاقے میں ایک مرد اور ایک عورت کی آشنائی تھی، آپس میں محبت تھی، اور خفیہ طور پر چپکے کسی کو پتا بھی نہیں چلا، یہ محبت چلتی رہی. یہ بھی شادی شدہ، یہ بھی شادی شدہ. ایک میٹنگ پوائنٹ ہوتا تھا، وہاں ملتے تھے اور اپنی خواہش پوری کر کے پھر الگ ہو جاتے تھے. کسی کو پتا نہیں چلا، کسی کو پتا نہیں چلا. اور مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، مہینوں تک. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی پکڑ آئی. عین زنا کی حالت میں دونوں کی روح نکل گئی. عین زنا کی حالت میں دونوں کی روح نکل گئی. دنیا میں بھی رسوائی. اور حدیث میں آتا ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اللہ کے کورٹ میں اسی حالت میں حاضر ہوگا. دنیا میں بھی رسوائی ہوئی، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی. ڈر پیدا کرو کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے. زنا کر رہا ہوں روح نکل گئی تو، فلم دیکھ رہا ہوں روح نکل گئی تو، چوری کر رہا ہوں روح نکل گئی تو، ڈرگ پی رہا ہوں، ڈرگ بیچ رہا ہوں، روح نکل گئی تو اللہ پکڑ لے گا. اللہ نے آنکھیں اندھی کر دی تو، اللہ نے میرے کان کی سننے کی قوت سلب کر لی تو، اللہ نے مجھے گنگا کر دیا تو. گناہ کا جب بھی خیال آئے یہ سوچا کرو. اور اگر اللہ نے دنیا میں ایسا کچھ نہیں کیا جیسا ابھی تک نہیں ہوا ہے تو قبر میں پکڑ کر لی تو، قبر میں پکڑ کر لی تو. بعض کفن چوروں نے کفن چورنے کے لیے قبریں کھودی تو ایسے ایسے مناظر دیکھے انہوں نے، زبان لٹکی ہوئی ہے یہاں تک.
जिस्म इंसान का है, चेहरा सूअर का हो गया है। चेहरा किबले से दूसरी रुख पे फिरा हुआ है, कीलें लगी हुई हैं, बड़े बड़े खीले, और गले के अंदर तोक, आग जल रही है और मुर्दा कराह रहा है और चीख रहा है। तो अगर दुनिया में ऐसा नहीं हुआ और कब्र में पकड़े गए तो वहां कौन बचाएगा? और कब्र में पकड़े जाने के बाद क़यामत के दिन क्या होगा? क़यामत के दिन क्या होगा? क़यामत के दिन अल्लाह अपने दरबार में खड़े होकर जब सबके सामने ऐलान करवाएगा, जिनको नामे अमल दाएं हाथ में मिलेगा उसके और उसके बाप के नाम के साथ ऐलान होगा कि फुला का बेटा फुला कामयाब हो गया और जन्नत में जा रहा है। हाँ, उसके लिए भी कितनी खुशी की बात होगी और बाप के लिए भी। और अगर नामे अमल बाएं हाथ में मिलेगा तो उसका नाम का भी ऐलान करेगा जिब्रील, सब सुनेंगे, पूरी कायनात, फुला का बेटा फुला जहन्नम में जा रहा है। इस तरह समझाओ अपने आप को। मेरे भाइयों, जो बचने वाले थे उन्होंने अपने आप को बहुत बचाया, बहुत बचाया। एक तालिबे इल्म था, पुराने जमाने में ऐसी बोर्डिंग की फैसिलिटीज नहीं होती थी, तो मुदर्रिस बैठ जाता था एक जगह पर, पढ़ा देता था। खाने का इंतजाम भी खुद का करो, रहने का इंतजाम भी खुद का करो। मस्जिदों में बेचारे पढ़ जाते थे तालिबे इल्म। तो एक तालिबे इल्म था, एक मस्जिद में रहता था और सुबह को पढ़ता था। किसी ने दरवाजा खटखटाया, इसने जाकर के दरवाजा खोला तो एक जवान लड़की खड़ी थी, रात के 12 बजे। तू कौन है, यहां क्या कर रही है? मुझे मस्जिद में आने दो, मैं एक काफले से अलग हो गई हूं और बिल्कुल जवान हूं, मेरी इज्जत खतरे में है। रात को सड़कों पे चोर, डाकू, लुटेरे, हर किस्म के लोग घूमते हैं, मस्जिद में मुझे पनाह देते। उस लड़के ने कहा कि ये तो बहुत खतरे की बात है, इसलिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तन्हाई की जगह में एक मर्द और एक औरत दोनों जब बैठते हैं तो तीसरा शैतान होता है। अब मैं यहां मस्जिद में अकेला जवान, और तुझे अगर मैं अंदर बुला लूं और गुनाह हो जाए तो? तालिबे इल्म नेक, उसने कहा मेरे हाल पे रहम करो। तालिबे इल्म ने जब उससे गुफ्तगू की तो उसको यकीन आ गया कि ये वाकई परेशान हाल लड़की है, तो उसे रहम आ गया, रहम आ गया। और उसको ये ख्याल आया कि अगर मेरी बहन इसकी जगह पर होती तो मैं क्या करता, मैं क्या चाहता दूसरे लड़के से, अगर मेरी बहन इसकी जगह पर होती। उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद कहा कि देखो, मस्जिद में लोग आए उससे पहले तुम यहां से निकल जाना, इसलिए कि मेरी इज्जत का मसला है। और उसने अपना जो बिस्तर था वो मस्जिद के एक कोने में लगाकर कहा कि तुम यहां आराम करो, और वो अपने काम में लग गया। शराफत का जमाना था, लड़की को भी नींद नहीं आ रही थी कि पता नहीं अजनबी लड़का है, तो वो भी बेदार रह करके देख रही है कि लड़का क्या करता है। अब वो साहिब जो है किताब लेकर के बैठ गए, कैंडल जलाया, और 5 मिनट 10 मिनट होती है कि वो उंगली कैंडल में यूं डालता है और एकदम खींच लेता है, फ्लेम में खींच लेता है, जलता है तो खींच लेता है। पूरी रात इस तरह से गुजरी। ये लेटे लेटे सोच रही है कि बिल्कुल मजनून लड़का है ये तो, और उसका खौफ भी बढ़ा कि मजनून लड़का है, पता नहीं कहीं मेरी इज्जत पे हमला न कर दे। खैर, सुबह के वक्त दरवाजा खोल दिया, लड़की की तलाश वो लोग कर ही रहे थे, मुलाकात हो गई। शराफत का जमाना था, काफले वालों ने जब पूरा किस्सा सुना तो उन्हें यह ख्याल आया कि कहीं हमारी लड़की की इज्जत का नीलाम तो नहीं हो गया है। तो लड़की को बहुत पकड़ के पूछा कि तुमने रात कहां गुजारी, किस जगह पर गुजारी, लड़का कैसा था वो जिसने दरवाजा खोला, कहीं उसने तुमसे बात तो नहीं की थी, तुम्हारे पास तो नहीं आया था? तो लड़की ने पूरे हालात बयान किए कि नहीं, लड़का तो बहुत शरीफ था, मेरे करीब भी नहीं आया, वो अपने काम में लगा रहा, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो फ्लेम के अंदर उंगली यूं डालता रहा, पता नहीं अपने आप को क्यों सजा दे रहा था।
ان کو بھی خیال آیا کہ بھائی معلوم کرنا چاہیے. وہ لوگ مسجد میں آئے اور فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس لڑکے کو تلاش کیا اور لڑکے کو پوچھا کہ ہماری لڑکی کا تم نے لڑکی کی حفاظت کی, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن ہماری لڑکی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ تم یہ کیوں کر رہے تھے حرکت. تو اس نے کہا کہ میں بھی جوان اور وہ بھی جوان, یہاں بیٹھے بیٹھے شیطان اور نفس بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ اس سے منہ کالا کر لو اور اس بستی سے بھاگ جاؤ رات ہی رات. تمہیں کون پوچھنے والا ہے, تمہیں کون تلاش کرے گا. تو جب بھی شیطان اور نفس مجھے یہ وسوسہ ڈالتے تھے میرے دل میں, تو میں اپنی انگلی کو کینڈل کی فلیم میں ڈالتا تھا اور نفس سے میں کہتا تھا کہ تو اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا, جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. اور پہلے میں کئی مجلسوں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, اور آج نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ہے. میں پھر مکرر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے یہاں ایک قانون اور فیصلہ ہے کہ جو کسی ناجائز لذت کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑتا ہے, یا تو اللہ وہی لذت اسے عطا فرماتے ہیں یا اس سے بہتر لذت عطا فرماتے ہیں. یہ قاعدہ ذہن میں بٹھا لو. اللہ کے خاطر اگر شراب کی لذت کو تو چھوڑے گا میرے بھائی, تو اللہ تجھے شراب سے بہتر لذت دنیا میں عطا کرے گا. اگر تو اللہ کی خاطر کسی لڑکی کی لذت کو قربان کرے گا, اللہ تجھے اس سے بہتر لذت دنیا ہی میں عطا کرے گا. جس لذت کو اللہ کے لیے تو چھوڑے گا, اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر یا وہی لذت دنیا میں عطا کریں گے. یہ بات سننی تھی کہ لڑکی کے باپ نے کہا کہ یہ اتنا شریف لڑکا, اس سے بہتر داماد مجھے میری لڑکی کے ساتھ بیاہنے کے لیے کہاں مل سکتا ہے. وہیں بیٹھ گئے اور نکاح پڑھا دیا. وہ لڑکی جو چند گھنٹوں پہلے حرام تھی اور اس کے ساتھ حرام لذت کو چھوڑا, 24 گھنٹے کے اندر اندر اللہ نے اسی کو حلال بنا کر اس کے پاس بھیج دیا. فکر کرو آخرت کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ تو بڑے رحیم ہیں, لیکن گناہ کرنے سے پہلے یہ عقاب, اور گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جانے کے بعد ڈسپونڈنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, یہ ترتیب ذہن میں بٹھا لو. یہ ان اللہ غفور الرحیم, لا تقنطوا من رحمت اللہ, ڈو ناٹ ڈسپیئر آف دی مرسی آف اللہ. یہ سب گناہ کے بعد ہے, گناہ سے پہلے نہیں کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے لہذا گناہ کرتے چلے جاؤ. ایسا نہیں ہے. اللہ شدید العقاب ہے. قبر بھی آنے والی ہے, قیامت بھی آنے والی ہے, موت بھی میری آنے والی ہے, پکڑ ہوگی میری, اسی وقت بھی پکڑ ہو سکتی ہے. لیکن جب گناہ ہو جائے, گناہ ہونے کے بعد دل میں ریگریٹ ہے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, بہت برا میں نے کیا, آئندہ اب کبھی کرنا نہیں چاہتا, نہیں کروں گا, اب کبھی نہیں ہوگا. ریگریٹ بھی ہے, رک گیا, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ. تو ایسے موقع پر شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے. زنا کیا تو نے, زنا کتنا بڑا گناہ, کتنا بڑا گناہ, اللہ کیسے معاف کرے گا. اور پہلے بھی 10 مرتبہ کر کے توبہ کر چکا ہے, یہ تو 11ویں مرتبہ ہے, اللہ کیسے معاف کرے گا. اب آ گئی باری ان اللہ غفور الرحیم کی. اب شدید العقاب کو بھول جاؤ, اب دل میں یہ بٹھاؤ کہ ان اللہ غفور الرحیم. اب دل میں یہ بٹھاؤ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ 1 2 3 4 5 10 25 50 کو نہیں, اللہ تو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. اب دل کو سمجھانے کی بات آ گئی. جیسے اس وقت ہم لوگ اس مجلس میں, نورانی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, علماء کی بہت بڑی تعداد ہے, صلحاء کی, سفید ریش بزرگوں کی, جن کی داڑھی کو دیکھ کر اللہ کو حیا آ جاتی ہے. اور پھر اتنی کثیر تعداد میں نوجوان, 80 to 90% تو نوجوان ہیں جو اس ملک میں بڑے ہوئے, اس ملک میں پلے, جو کالج جاتے ہوں گے, یونیورسٹی جاتے ہوں گے, پتہ نہیں کتنے کتنے دنیا کے اٹریکشنز کو چھوڑ کر صرف مولا کو حاصل کرنے کے لیے یہاں اس کے گھر میں جمع ہو گئے ہیں کہ ہمیں آج مولا مل جائے. پھر ایسے معصوم بچے
جن کی زندگی میں ایک گناہ کا دھبا نہیں,